الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد۔ بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیوں، آج ہم سورۃ الملک کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ یوں تو پورا ہی قرآن کریم خیر و برکت کا سرچشمہ ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت انسان کو عزت بخشتی ہے، سکون اور اطمینان قلبی سے نوازتی ہے۔ قرآن کریم پر عمل انسان کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ نجات دلاتا ہے اور دونوں جگہ اس کے لیے عزت اور سرفرازی کا سبب بنا کرتا ہے۔ لیکن قرآن کریم میں کچھ آیتیں اور کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جن کی خاص فضیلت وارد ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں خاص ارشادات فرمائے ہیں۔ ان کی کچھ خاص خصوصیات اور فضائل لوگوں کو اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واسطے سے امت کو بتلائے اور سکھلائے ہیں۔ اس لیے آج ہم سورۃ الملک کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ ارشاد فرمایا ہے جاننے کی کوشش کریں گے۔ میرے عزیزوں، سورۃ الملک جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ پارہ نمبر 29 کا بالکل شروع ہے، یعنی 29واں پارہ سورۃ الملک سے ہی شروع ہوتا ہے۔ سورۃ الملک مکی سورت ہے، اور مکی سورت کا مطلب یہ ہے کہ یہ نزلت قبل الہجرتی، یہ سورت ہجرت سے پہلے نازل ہوا۔ مکی اور مدنی قرآن اور آیات اور صورتیں کیا ہوتی ہیں اس کے بارے میں ہم پہلے بھی آپ سے عرض کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو کریں گے کہ مکی قرآن اور مدنی قرآن، مکی آیتیں مدنی صورتیں کون سی ہوتی ہیں۔ تفصیل سے اس پر انشاءاللہ آگے بات کریں گے۔ اختصار کے ساتھ پہلے بھی بتا چکے ہیں، اور بہت ہی اختصار سے میں آپ کے سامنے اب بھی عرض کرتا ہوں کہ جو قرآن ہجرت سے قبل نازل ہوا ہے اس قرآن کو مکی قرآن کہا جاتا ہے، اور جو قرآن ہجرت کے بعد نازل ہوا ہے اس قرآن کو مدنی قرآن کہا جاتا ہے۔ تو سورۃ الملک مکی صورت ہے، معلوم ہوا کہ ہجرت سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی۔ مکی قرآن کا، مکی صورتوں کا جو اسلوب ہے وہی اس صورت میں بھی اختیار کیا گیا ہے۔ توحید، رسالت، بعث، بعد الموت، تو یہ تینوں چیزیں اس صورت کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے بیان فرمائی ہیں۔ تو اس صورت کا نام سورۃ الملک بھی ہے، جو اس صورت کی پہلی آیت سے لیا گیا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، ملک کا ترجمہ بادشاہت، حکومت، اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورۃ الملک بھی رکھا گیا ہے۔ اور حدیث میں اس صورت کو سورۃ تبارک الذی بھی کہا گیا، جیسے کہ ہم حدیث آپ کے سامنے ابھی آگے عرض کریں گے۔ اس میں نبی پاک علیہ السلام نے اس صورت کا نام سورۃ تبارک الذی ہی اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا ہے۔ زبان مبارک سے اس صورت کا نام سورۃ تبارک الذی عطا کیا ہے۔ اسی طرح ایک روایت ہم آگے پیش کریں گے، اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس صورت کو سورۃ المنجیہ بھی کہا کرتے تھے، اور منجیہ کا مطلب ہے نجات دلانے والی۔ منجیہ یا منجیہ، ان دونوں کا مطلب ہوا کرتا ہے نجات دلانے والی۔ تو یہ صورت چونکہ انسان کو، جیسے کہ حدیث میں آیا، عذاب قبر سے نجات دلاتی ہے، اور اسی طرح جو اس کے احکامات پر عمل کرے گا تو یہ صورت اس کو جہنم سے نجات دلائے گی۔ قیامت کے دن
پیش آنے والی ہولناکیوں سے نجات دلائے گی۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام ہی سورۃ المنجیہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے درمیان مشہور تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ تو اس سورت کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کچھ خاص ارشادات فرمائے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ ارشادات آپ کے سامنے رکھوں تاکہ آپ بھی ان کو سن کر اس پر عمل کریں، اور اللہ رب العزت مجھے بھی اس عاجز عقیل کو بھی اس پر عمل کی توفیق دے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان سورۃ من القرآن الکریم 30 آیۃ شفعت لرجل حتی غفر اللہ، اور بعض روایتوں میں حتی غفر لہ، وہی سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم میں کی ایک سورت ہے جس میں 30 آیتیں ہیں۔ ان سورۃ من القرآن الکریم 30 آیۃ، قرآن کریم کی ایک سورت ہے جس میں 30 آیتیں ہیں۔ وہ سورت اس کی تلاوت کرنے والے کے لیے، یعنی جو دنیا میں سورۃ الملک کی تلاوت کرتا رہا ہوگا، اس کے لیے اللہ رب العزت کے حضور سفارش کرتی رہے گی، کرتی رہے گی، کرتی رہے گی، حتی غفر لہ، یہاں تک کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور پھر فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے، وہی سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک، اور یہ سورت کون سی ہے جس میں 3 آیتیں ہیں، 30 آیتیں ہیں، تبارک الذی بیدہ الملک۔ اسی لیے میں نے کہا کہ اس سورت کا نام سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک بھی ہے، جیسے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا۔ اور یہ روایت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے۔ اور ایک روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ہے، وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال من قرأ تبارک الذی بیدہ الملک کل لیلۃ منع اللہ بها من عذاب القبر، کہ جو شخص ہر رات سورہ تبارک الذی بیدہ الملک کی تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس سورت کی برکت سے، منع اللہ بہا، اللہ رب العزت اس سورت کی برکت سے اس کو، یعنی اس سورت کی تلاوت کرنے والے کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائیں گے۔ اس سورت کے بارے میں یہ بڑی فضیلت ہے کہ جو شخص سورۃ تبارک الذی ہر رات تلاوت کرے پابندی کے ساتھ، اللہ رب العزت اس سورت کی برکت سے اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھیں گے۔ اور یہ آپ جانتے ہیں کہ قبر کی منزل آخرت کے سفر میں سب سے پہلی منزل قبر کی ہے۔ جو قبر کی منزل میں پاس ہو گیا، قبر کی منزل سے پاس ہو گیا، آسانیاں اس کے لیے پیدا ہو گئیں، تو بعد کی منزلیں اس کے لیے آسان ہو جائیں گی، اور جو اسی میں پھنس گیا تو سمجھ لو اس کے لیے آگے مشکل ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے، اور اس سورت کو، سورۃ الملک کی تلاوت کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ روایت چل رہی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی، وہ کہتے ہیں وَكُنَّا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم نُنْجِيهَا نُسَمِّيهَا الْمَانِعَةَ، اور بعض روایتوں میں المنجیہ، نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہم اس سورت کو المانعہ بھی کہا کرتے تھے، اور بعض روایتوں کے مطابق المنجیہ بھی کہا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عذاب قبر سے محفوظ رکھتی ہے۔ المانعہ کا ترجمہ عذاب قبر سے محفوظ رکھتی ہے۔ ایک روایت میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نہیں سویا کرتے تھے یہاں تک کہ آپ 2 سورتوں کی تلاوت نہ فرما لیتے۔ نمبر 1 سورہ الف لام میم تنزیل جو 21ویں پارے میں ہے، اس کو سورۃ السجدہ بھی کہا جاتا ہے، اور نمبر 2 تبارک الذی بیدہ الملک۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کا معمول تھا کہ آپ ہر رات سورۃ الملک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے میرے عزیزوں، سورۃ الملک کی بڑی فضیلت اور بڑی اہمیت ہے
کہ اللہ رب العزت سورہ ملک کی تلاوت کرنے والے کو عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے۔ سورۃ الملک کی تلاوت کرنے والے کو اللہ رب العزت قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھے گا۔ سورۃ الملک کی تلاوت انسان کی سفارش کرتی رہے گی اس وقت تک کہ جب تک وہ اپنے پڑھنے والے کو جنت میں داخل نہ کرا دے۔ تو یہ عظیم فضائل اور خصوصیات اس سورت کی ہیں، اس لیے اللہ رب العزت سے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے کہ ہم اس کی تلاوت بھی کرتے رہیں اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس سورت کی تلاوت کی توفیق دے۔ تو امید ہے کہ بات آپ حضرات کی سمجھ میں آئی ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کریم سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔